اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین۔ غفلت کی اقسام یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے، انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو توجہ کس سے ہٹتی ہے؟ اب اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کا کام یہ ہے تمہیں گمراہ کرنا، شیطان کا کام یہ ہے تمہیں اغوا کرنا۔ شیطان تاغ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کس طرح بندوں کو گمراہ کیا جائے، اسی لیے جب اس کو مردود قرار دیا گیا تھا اس وقت ہی اس نے پروردگار کی عزت سے قسم کھا کر کہا تھا قال فبعزتک، تیرے عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک المخلصین، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو مخلص ہیں، جو خاص بندے ہیں اللہ کے، اس کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری آیت میں کہا کہ فبما اغویتنی، تیرے اس بات کی قسم جس کے ذریعے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہاں پر شیطان سیدھے راستے پر بیٹھ کر ہی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی دو ہی طریقے ہیں، یا وہ گناہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یا وہ دین کے راستے سے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دنیا کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرنا تو واضح بات ہے، خواہشات نفسانی کے ذریعے سے تو انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن دین کے ذریعے کیسے گمراہ کرے؟ دین کے ذریعے اس طرح وہ گمراہ کرے گا، اگر کوئی وہ اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اپنے عبادت میں مغرور ہو جاتا ہے، کوئی خدمت خلق ہو کر رہا ہوتا ہے تو اپنے خدمت خلق میں مغرور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو کام وہ انجام دے رہا ہے وہ مقدس کام ہے، وہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ مقدس کام ہے، جو روزہ وہ رکھ رہا ہے وہ مقدس کام ہے، جو خدمت خلق کر رہا ہے وہ مقدس کام ہے، لیکن اس مقدس کام کے اندر شیطان داخل ہو کر اسی مقدس کام کے ذریعے ہی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کبھی شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ وہ ریا کے لیے پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ نماز جو مقدس نماز تھی، یہ مقدس عمل جو ہے، اس مقدس عمل میں شیطان داخل ہو کر اس انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے اس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بس اس شیطان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بس اقسام غفلت میں سے غفلت یہ ہیں، انسان شیطان سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم انسان جس سے وہ غافل ہو جاتا ہے وہ ہوائے نفس ہے، انسان کا نفس ہے، انسان کی خواہشات نفسانی ہے، خواہشات انسانی ہی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ پیغمبر خدا ہے حضرت یوسف علیہ السلام خود فرما رہا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، کیوں؟ اس لیے چونکہ نفس ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، پروردگارا اگر تو مجھے ان عورتوں کے قید و مکر و فریب سے دور نہ رکھیں تو اصب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر حضرت
یوسف علیہ السلام نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، انسان کا نفس ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے اس نفس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، اور جنگوں میں جو لڑائی ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، وہ جنگ ان کو جہاد اصغر کہا گیا ہے۔ لیکن جو نفس ہے، اس نفس کے ساتھ جو جنگ انسان کرتا ہے، جہاد جو کرتا ہے، اس جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ بس لہٰذا انسان کی خواہشات نفسانی ہمیشہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذکروا انقطاع اللذات وبقاء الطبیعات، دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ ایک، انقطاع اللذات، ان لذتوں کو ذہن میں رکھو جو جلد ہی ختم ہو جانے والی ہے، منقطع ہونے والی ہے، لیکن اس جلد ختم ہو جانے والی لذت کے پیچھے جو عقاب ہے وہ عقاب ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان دو چیزوں کا ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو، اذکروا انقطاع اللذات وبقاء الطبیعات۔ اگر انسان ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو وہ غافلین کے زمرے سے خارج ہو جاتا ہے، وإلا اس چیز سے اگر وہ غافل رہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دنیا ہے، دنیا بھی انسان کو غافل بنا دیتی ہے۔ انسان کو دنیا سے بھی غافل، اس دشمن سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا سے غافل رہیں وہ دنیا انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گی، جیسا کہ خدا نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، خدا کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں فریب نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اگر انسان اس دنیا کے فریب میں آ جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شیخ محمد تقی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی بات ہے کہ علمی اعتبار سے اعلیٰ پائے پر فائز تھے اور تقوی کے اعتبار سے بھی بہت بڑے متقی تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب مرزا شیرازی کی رحلت ہوئی تو ان کے دل میں یہ بات آ گئی، اب تو میری باری آ گئی، اب تو میں مرجع بنوں گا۔ اتنی سی بات ان کے دل میں آ گئی تو امام زمان کے سرتاب میں جا کر گڑ گڑانے لگے اور رونے لگے۔ مرزا کی نماز جنازہ کے لیے جب ان کو ڈھونڈنے گئے تو وہاں پر رو رہے ہیں، ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں۔ ان سے کہا گیا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ بات میرے ذہن میں آ گئی تو اس وجہ سے میں گڑ گڑا رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، چونکہ میں نے یہ سمجھ لیا یہ مرجعیت میرے لیے دنیا ہے اور میں مرجع بننے کے قابل نہیں ہوں، لہٰذا میں خدا کے اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں۔ بس لہٰذا یہ دنیا انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے بھی غافل نہ رہیں، اور ہمیں چاہیے ہم اپنے خواہشات نفسانی سے بھی غافل نہ رہیں، شیطان سے بھی غافل نہ رہے، بلکہ ہمیں ہر وقت شیطان کے ساتھ برسر پیکار ہونا چاہیے، خواہشات نفسانی کے ساتھ برسر پیکار ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ برسر پیکار ہونا چاہیے، تاکہ ہم خواب غفلت سے نکل کر معرفت الہی تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔